ہم اگر بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں نا، مجھ سمیت ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے اندر بے شمار خامیاں ہیں، بے شمار خامیاں ہیں۔ ہم صرف اس آیت کو دیکھیں نا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہم اگر یہ دیکھیں نا ہم سارے مل کر کہ کیا ہم رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، چاہے گھر کی چار دیواری کے اندر کی زندگی ہو، کیا گھر کی چار دیواری کے اندر کی جو زندگی ہے، گھر میں ہمارے مرد ہیں عورتیں ہیں، کیا ہم رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے۔ اگر نہیں کر رہے تو آپ کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر میں کیا آئے گا پھر؟ آپ کے گھر میں فتنہ پیدا ہوگا، فتنہ آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ جب آپ اللہ اس کے رسول کی اتباع نہیں نہ کریں گے تو آپ کے گھر میں کیا چیز پیدا ہوگی؟ فتنہ۔ شیطان آپ کے گھر میں فتنہ پیدا کرے گا، کیونکہ پھر آپ شیطان کی پیروی میں ہے نا، تو پھر شیطان جو آپ کے گھر میں چاہتا ہے پھر وہ ہوگا۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا کیا ہم اپنے محلے میں اتباع رسول کر رہے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں اپنے محلے میں؟ جیسے کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر حق ہے کہ اگر وہ ایک بھائی عبادت کے لیے آ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھائی بنایا نا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ تو دیکھنا یہ کہ ایک بھائی مسجد کے لیے آ رہا ہے تو کیا وہ اپنے ساتھ ہمسایہ جو باہر کھڑا ہے اس کو بھی لے کر آ رہا ہے؟ کیا وہ یہ عمل کر رہا ہے؟ اپنے محلے میں بھی یہ ہے نا۔ تو ہم جب اتباع رسول میں نہیں رہیں گے، ہم آپس میں جو ہمارے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ہیں اس کو ادا نہیں کریں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم وہی شیطانی عمل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ حق تھا یا نہیں۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں چار دیواری کے اندر، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 40 گھروں میں سے کوئی بھوکا رہ گیا تو اس کا بھی سوال آپ کو کیا جائے گا کہ بھی وہ بھوکا کیوں رہا ہے۔ تو بھوکا رہنے کا سوال ہو سکتا ہے، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو اور آپ کا ہمسایہ باہر کھڑا ہو اور وہ باتوں میں لگا ہو یا فون پہ لگا ہو یا ویسے ہی کھڑا ہو، اور آپ اس کو دعوت نہ دیں نماز کے لیے آنے کی، تو کیا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آپ سے؟ پوچھا جائے گا نا۔ اچھا، یہ سارا عمل رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان میں ہم اپنے دوستوں کو بھی لے کر آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں، خود بھی آتے ہیں اور شوق کے ساتھ آتے ہیں۔ پورا مہینہ ہم شوق کے ساتھ آتے ہیں، ذوق کے ساتھ آتے ہیں، بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں، دوستوں کو بھی لے کر آتے ہیں، گھر میں کوئی مہمان ہو اس کو بھی لے کر آتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں اور ایک ماحول بن جاتا ہے، مسجد بھی آباد ہو جاتی ہے، بڑی کثرت ہوتی ہے، یہاں تک کہ مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک مہینہ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد مسجد خالی ہو جاتی ہے، وہ پیار محبت بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ تعلیمات کے اوپر عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ اتباع رسول رہتی ہی نہیں، وہ کہاں جاتی ہے؟ یہ تو ایسے لگا کہ جیسے ہم پھر ایونٹ نہیں ہوتا، جیسے ایونٹ کہ کچھ دن کا جو ایونٹ ہوتا ہے ہم اس کو مناتے ہیں، تو یہ تو ایونٹ والا حساب ہو گیا، ایونٹ منایا اس کے بعد بات ختم۔ اسلام ایونٹ کا نام نہیں ہے، ایونٹ نہیں ہے، اسلام مسلسل عمل کا نام، مسلسل تعلقات کا نام، ہر وقت عمل کا نام۔ اس چیز کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتباع رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے جو حقوق ہے نا ایک دوسرے کے اوپر، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔